اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز و دوستو بزرگو، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت فتنہ قادیانیت اور قادیانوں کو سپورٹ کرنے والے پاکستان میں کافی سارے ادارے ہیں، کافی سارے لوگ ہیں، کافی ساری لابیز ہیں جو اس فتنے کو پروموٹ کر رہے ہیں اور مختلف انداز سے مسلمانوں کو ٹیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اس معاملے میں ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب نے جب خط لکھا تھا کہ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف لکھا جا رہا ہے، پھر اپنا نیچے اما بعد لکھا، اس کے بعد لکھا کہ آپ اس طرح کریں، آپ کی جو حیات ظاہری ہے اس میں آپ اپنی رسالت اور نبوت کا نظام چلائیں، لیکن آپ ظاہری زندگی سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ یہ مجھے اختیار دیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر آدھا آدھا ایسا کرتے ہیں، آدھی زمین پر آپ نبوت کا نظام چلائیں اور آدھی زمین پر میں چلاؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کا جواب لکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مسیلمہ کذاب کی طرف۔ اور پھر کیا آپ نے ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما بعد، یہ جو زمین ہے اور زمین پہ جو نظام ہے اسلام کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر آپ نے جب خط مکمل فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے دربار میں میرا خط لے کے جائے گا؟ تو ابھی صحابہ کرام جواب دینے ہی والے تھے، ایک نحیف سے صحابی حضرت حبیب ابن زید، جو کہ کھجور بیچا کرتے تھے، سر پہ ٹوکری اور چھابڑی اٹھا کے کھجور بیچا کرتے تھے، آپ کے 12 بچے تھے۔ آپ فوراً ابھی کھجور بھی کھا رہے ہیں اور فوراً کہا یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے عطا فرمائیں، یہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب گفتگو کی تو منہ میں جو کھجور تھی اس کے ٹکڑے جو تھے وہ منہ سے نکلے اور صحابہ کرام کے جسم پہ آئے، تو انہوں نے کہا یار اپنے پہلے کھجور تو مکمل کر لو پھر بات کر لینا۔ تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اے میرے دوستو، میں نے اس لیے جلدی کی ہے کہ میں یہاں کھجور کھاتا رہوں اور مجھ سے پہل کوئی اور کر جائے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خط دیا، اپنا گھوڑا عطا فرمایا اور اپنا نیزہ عطا فرمایا۔ حضرت حبیب ابن زید چل پڑتے ہیں، جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں تو بڑی دلیری کے ساتھ، حالانکہ جسمانی طور پہ نحیف ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، 12 بچوں کے باپ ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سارا دن چھابڑی میں کھجوریں بیچتے ہیں، اس کے باوجود جاتے ہیں دلیری کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا موجود ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو مسیلمہ کذاب نے ایسے ہی اپنے دربار لگائی ہوئی تھی، بیچ میں بیٹھا ہوا تھا جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ تو حبیب ابن زید جب جاتے ہیں، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہو نیزہ اس کے سامنے ایسے گاڑ دیتے ہیں اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جرأت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایلچی ہوں، آپ کا میں خط لے کے آیا ہوں۔ تجھے نظر نہیں آتا کہ میری شکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جیسی ہے؟ جو نبی پاک کا غلام ہوتا ہے اس کی شکل ایسے ہوتی ہے اور اس کی ہمت اور جرأت اتنا عظیم تر ہوتی ہے۔ تو خط اس وقت نظام یہ تھا کہ خط جو ہے وہ بادشاہ نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ کوئی اور بندہ پڑھتا، اتالیق پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے اور جتنے درباری وہاں بیٹھے ہوتے تھے سب سن لیتے تھے۔ تو ان کا جو نمائندہ تھا اس نے خط لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مسیلمہ کذاب کی طرف۔ جیسے یہ سنا پوری دربار کو جیسے سونپ سونگ گیا ہو
اور وہ مسلمہ کذاب جو تھا جیسے ہی اس نے سنا اس کے منہ کالا ہو گیا، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، اس کی جو ہے وہ کانپنے لگ گیا غصے سے۔ تو جب خط ختم ہوا، خط کا متن ختم ہوا تو کہتا ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا خط کا، حبیب یہ بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں جو میرے نبی پاک کا فرمان ہے وہ میرے سر آنکھوں پہ ہے، وہی میرا خیال ہے۔ نبی پاک نے آپ کو تمہیں کذاب کہا ہے تو تم کذاب ہی ہو، میرے نزدیک بھی کذاب ہو۔ تو وہ اٹھتا ہے جلال میں اور وہ کانپ رہا ہے، غصے سے کانپ رہا ہے، اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ پھر کہتا ہے اگر میں تمہاری گردن اڑا دوں تو کیا کرو گے؟ پیچھے دیکھا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، میرے تیر انداز، میرے تلوار والے، میرے شمشیر زن تیری گردن اڑانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس نے کہا اگر پیچھے دیکھنا ہوتا تو میں اس وقت کیوں چلتا نبی مدینہ طیبہ سے جب میں اپنے گھر میں 12 بچے چھوڑ کے آیا تھا جو ابھی شیر خوار بھی ہیں، جو ابھی چل بھی نہیں سکتے، جو بھی کھیلنے کودنے کے جن کے دن ہیں، میں ان کو اکیلا اللہ کی آس پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ اگر میں دیکھتا تو پہلے ان کی طرف دیکھتا، کیونکہ ماں باپ کی سب سے بڑی مجبوری ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر میں دیکھتا تو ان کی طرف دیکھتا، ان کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے، لے گا بھی میرا رب، اور جب تک میں زندہ ہوں نبی پاک کی حرمت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اٹھتا ہے، تلوار نکالتا ہے نیام سے اور نزدیک آ کے کہتا ہے تجھے پتہ ہے میں تیرا کیا حشر کروں گا؟ آپ نے فرمایا کیا کرے گا؟ میری جان لے لے گا نا۔ تو یہ جان ہے کس کی؟ جس ذات کا کلمہ پڑا ہے یہ جان انہی پہ وار دینے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جب صبح اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہماری سب سے پہلی دعا ہی یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا ظالم نے؟ آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اب ہاتھ گر گیا ہے، کٹ کے گر گیا ہے، خون کے فوارے جاری ہیں۔ پھر کہتا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا میرے بارے کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے بارے وہی خیال ہے جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو کذاب ہے، تو کذاب ہی ہے، اس کے بعد اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے غصے میں آ کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ اسی طرح اس نے ظلم کیا اور پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دو، بوٹی بوٹی کر دو، جسم کو الگ کر دو، تو میں تب بھی اس بات پہ نہیں رضامند ہوں گا کہ میں تمہیں نبی مانوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کو نبی مانوں۔ میرے نبی خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ وہیں پہ جو لوگ موجود تھے انہی میں سے ایک بندے نے یہ روایت کی ہے، اس نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور یہ بندہ حبیب ابن زید کے اس ایمان اور ختم نبوت پہ کے پختہ عقیدے کی وجہ سے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حبیب ابن زید کا واقعہ بھی سناتا ہے اور مسلمان بھی ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے دیوانے تو اتنے ہیں، آپ کے اتنے دیوانے ہیں کہ آپ کے دیوانے کا جس انداز سے اس خبیث اور لعین نے قتل کیا، شہید کیا ہے، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کی ہمت اور جرت کو سلام ہے کہ جس نے اپنے موقف سے ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، اپنی جان تو دے دی لیکن عقیدہ ختم نبوت سے ایک لفظ بھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو پھر پتہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور یہ جو فتنے تھے اسود انسی، مسلمہ کذاب اور اس طرح کے باقی جو جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دیوانے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مدینہ پاک میں نہ رہے یہاں تک کہ ابو بکر کو جنگل کے درندے آ کے گھسیٹ کے لے جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ رزلٹ ملنا چاہیے، مجھے یہ جواب ملنا چاہیے، مجھے یہ نتیجہ ملنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے سب کے سب ختم ہو گئے ہیں، نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ تو یہی ہوا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دیوانوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اور اس طرح ہوا، اس جنگ میں 1200 حفاظ قرآن شہید ہوئے، لیکن پھر بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ وہ لوگ رہیں اور اس طرح کا مقابلہ کریں۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ جب مسلمہ کذاب کے لیے مقابلہ کرنے گئے تو وہ ایک فصیل تھی، اور اس پہ ایک صحابی نے عرض کی کہ اگر مجھے آپ اوپر اٹھا کے اس کی دیوار پہ چڑھا دیں تو میں باہر اندر سے دروازہ کھول دوں گا تو پھر آپ کا لشکر اندر جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ماحول تھا کہ وہ لوگ بالکل حملے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایسا ہی کیا۔ ان دوستوں نے ان کو رسی کے ذریعے دیوار پہ چڑھایا، انہوں نے دیوار پھلانگ کے دروازہ کھولا، حالانکہ ان لوگوں نے تیر برسائے، نیزے برسائے اور تلوار کے سے حملہ کیا، اس کے باوجود انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور اللہ پاک نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اور اس طرح یہ فتنہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن آج 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، آج پھر وہی فتنہ قادیانیوں کی صورت میں آج پھر وہ سر اٹھا رہا ہے، اور اس کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ جو لمحہ ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری جان، ہمارے بچے، ہمارا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ قربان ہے، ناموس پہ قربان ہے۔ آپ کس کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو پیارا کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پہ کوئی ڈاکہ ڈالتا رہے گا، ہم خاموش رہیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہمارا ایمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ جان قربان کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے۔ اور میں حکومت پاکستان اور اداروں کو یہ اپیل کروں گا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، پابندی میں رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ 56 اسلامی ممالک، وہاں پہ قادیانیوں کو مکمل طور پہ پابندی ہے، کیونکہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں، اور ان کو تبلیغ کرنا، کسی بھی ایک اندرون خانہ یا اندر کسی مقام پہ تبلیغ کرنے بھی کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل مکمل طور پر پابندی اور بائیکاٹ ہے۔ اسی لیے تو ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ یو کے اور یو ایس اے اور باقی بیرونی ممالک میں ہیں، ان کو یہودی، عیسائی اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پھوٹ ڈالی جا سکے۔ یاد رکھیں، قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ مذہب ہے جو کہ مرتد ہے اور کافر ہے۔ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت میں کمپرومائز کرتا ہے یا ان کی معاونت کرتا ہے یا ان کے معاملے میں کسی قسم کی مدد کرتا ہے، وہ بھی مرتد اور کافر ہے، کیونکہ کافر کی مدد کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پرزور اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو لوگ قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ قادیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے یہ دعا گو ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کی عقیدوں کی حفاظت فرما، میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ختم نبوت کا چوکیدار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مالک ہم مسلمان کمزور ہیں، لیکن تو طاقت والا ہے اور تو برکتوں والا ہے، تو رحمتوں والا ہے، تو نعمتوں والا ہے۔ میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے ہم پہ کرم فرما اور فتنہ قادیانیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما۔ سلام۔